محسن خان صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے احمدیوں پر حج کرنے پر پابندی کیوں لگائی؟ وہ میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر حج پر پابندی لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ کیوں لگی تھی؟ خانہ کعبہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خاطر قائم کیا گیا تھا، عالمی اس مذہب کی خاطر. اور پابندی کس پہ لگتی ہے؟ محمد رسول اللہ پر. اور آپ کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، ان کو پہچاننا میرے حالات سے. تو اگر ہم پر حج جائز قرار دیا جاتا، رکھا جاتا، تو یہ مشابہت ہماری پوری نہیں ہونی تھی. اس لیے اول سے آخر تک جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وہ آج جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے. اور شان اس کی یہ ہے کہ کسی تاریخ اسلام میں ایک بھی دوسرے فرقے سے یہ سلوک نہیں ہوئے. جزاک اللہ. حضور اب میں جناب نواب زادہ ممتاز حمید اللہ جنگ صاحب سے درخواست کروں. بات یہ ہے کہ یہ میری اور ان کی بڑی محبت ہے، اس لیے میں صرف یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں نعوذ باللہ یہ میری تعریف نہ شروع کر دیں. یہ مہمانوں کی طرف سے، اس لیے اگر مختصر صرف جو رسمی ہوتا ہے طریق اس پہ وہ شکریہ ادا کریں تو میں ان کا ممنون ہوگا، ورنہ میرے لیے بڑا ایمبیرسنگ ہوگا. تشریف لائیے. ان کی خواہش ہے کہ مہمانوں کی طرف سے. اب حضور نے تو راز فاشی کر دیا، مجھے ناچیز اور نااہل کے سپرد جو یہ فریضہ ادا کیا گیا کہ میں تحسین و تشکر پیش کروں، تو میں تو حضور پر انوار کا میں غیر احمدی ہوں، یہ سامعین کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن آپ میرا مرکز عشق ہیں اور ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا بہت مشکل کام ہے. اب وہی بات ہے میری مختصراً بستی میں عرض کر سکتا ہوں حضور کہ اس وقت عالم اسلام میں حضور کی شخصیت ایسی باوقار اور بابرکت ہے کہ اس کی قیادت میں اس چھوٹی سی احمدی جماعت نے جو کارنامے کر کے دکھائے، اسلام کی تبلیغ اور اس کی بالادستی کی جو قربانیاں دیں، جن کا میں چاہتا ہوں کہ انکار کروں لیکن نہیں کر سکتا، وہ عدیم المثال قربانیاں ہیں کہ جو واقعی قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دیتی ہیں. اور کیا کسی نے کہا تھا، مجھ کو یاد تو نہیں آتا، آزادی کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، جی جی یا کچھ گھوڑے کیا تھے دوڑا دیے بحر قلزم میں، لیکن دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر قلزم میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن حضور یہ پہلی جماعت ہے جس نے، اگر ہم ڈش اینٹینا کا ذکر کریں تو آسمان پہ بھی کمند ڈال دی. تحسین. اب حضور یہاں پر میرے حبیب اور دوست بھائی لقمان میاں نے کہا آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضور ہمارے لیے ایک خزانہ ہے. تو حضور میں بتاتا ہوں کہ آپ انہی کا خزانہ نہیں ہیں، ہمارا بھی خزانہ ہے. دل بہت چاہتا ہے کہ اس خزانے کو لوٹ لیں، لیکن اللہ توفیق ہمارا ظرف. جزاکم اللہ احسن الجزا. خزانہ جتنا چاہیں لوٹیں، اگر یہ خدا کے عطا کردہ ہے تو ختم نہیں ہوگا. اب اپنے ظرف کا لطف ہے، اپنے جو خزانے خدا دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوا کرتے. اپنے ظرف کی بات ہے. حضور آج اس تھوڑے سے وقفے میں جو حضور نے ایک حکیمانہ اور تحلیل و تجزیے کے ذریعے جو اسلام پہ روشنی ڈالی، وہ ایک ادنا سی مثال تھی حضور کے واقعی اس عمیق علم کی. اور اس وقت عالم اسلام کا حال دیکھ کے ایک کسی شاعر نے، پھر مجھ کو تو نام نہیں یاد آتا، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، رشتہ الفت میں ان کو گھر پہ رو سکتا تھا تو، پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. حضور اس جماعت کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کچھ کیمیائی اثر ہے، کہ وہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ جس راز کے ذریعے یہ تسبیح کے دانے پھر جڑتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت. اور حضور فصاحت و بلاغت تو ماشاءاللہ وہ تسبیح کے دانے پرونے کی مثال تازہ کر رہی ہے. بس ختم کرتا ہوں حضور، وقت کی کمی ہے. پا گئی آسودگی کوئے محبت میں خاک، آوار جو مدتوں آوار جو حکمت کے صحراؤں میں تھی. جزاکم اللہ احسن الجزا. ماشاءاللہ. ابھی تو میں نے ان کو روک رکھا تھا.
یہ بہت فصیح و بلیغ، بہت ہندوستان کے ایک معزز خاندان کے چشم چراغ ہیں، اور ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں اس خاندان کے حوالے سے بات مکمل نہیں ہوتی، اور اس کی تفصیل میں آپ کو اس وقت نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرے ساتھ ان کی خطاوت، ان کی جو پرانی کتب میں ان کے آباء و اجداد کے ذکر ملتے ہیں، اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں اس خاندان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذاتی طور پر ان کی عمر کا اکثر حصہ ان سب علماء سے ملنے جلنے، ان کے ساتھ قرب حاصل کرنے میں گزرا ہے جو بھاری اکثریت جن کی احمدیت کے مخالف ہے، اور اس سب پس منظر کے باوجود جو زندگی کے فارمیٹیو ایئرز میں انہوں نے احمدیت کے خلاف باتیں سن رکھی تھیں، جب ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ ہمارے مرزا صاحب کا خطبہ آتا ہے وہ بھی سن لو، دیکھ لو، تو ان کی فطرت کی جو تھی نا اندر کی روشنی، کسی دلیل میں نہیں گئے، انہوں نے خطبہ سنا کہ دیکھو یہ بات میں بتا دیتا ہوں، یہ آدمی سچا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر محبت بڑھتی گئی، مجھے کہ لکھتے رہے کہ اسلام کا اب مجھے پتہ لگا ہے کہ عرفان کس کو کہتے ہیں، ورنہ پہلے تو تذکرے علماء سے دوستیاں گفت و شنید چلا کرتی تھی، مگر اسلام کے معنی کی روح نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو یہ ان کی مہربانیاں ہیں، ان کی محبت ہے، اللہ ان کو جزا دے، لیکن جب تک دل میں نور تقویٰ نہ ہو ایسی عظیم انقلابی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی، جبکہ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ سارے ہندوستان کے چوٹی کے علماء میرے ذاتی واقف ہیں اور میں بہت کچھ جانتا ہوں احمدیت کے متعلق۔ اس سب کو ایک طرف پھینک دیا اور نور نظر سے جو مشاہدہ فرمایا اس کو فوقیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، اور آپ سب کو میری یہی آپ سے استدعا ہے کہ قرآن نے ہدایت کی شرط کے لیے تقویٰ کو سب سے اول قرار دیا ہے، ہدی للمتقین۔ پہلی آیت میں ہی سورہ بقرہ میں یہ بیان کر کے فرما دیا کہ تمہیں جتنا چاہے علم پر ناز کر لو، اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ کامل کتاب بھی تمہاری ہدایت نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہمارا تقویٰ بھی کامل فرمائے، آپ کا تقویٰ بھی کامل فرمائے، پھر جو رستہ بھی جائے گا خدا کی طرف ہمیں اکٹھا کر دے گا۔ اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، خدا حافظ۔